10 رمضان کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ صرف 1 ماہ بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں حضرت سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کی فضول اور گھناؤنی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے 1 سال کے لیے تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیتے۔ اٹیچ واش روم کا زمانہ تو تھا نہیں، اسی کمرے میں اور گندگی میں 1 سال وہ عورت گزار دیتی۔ اس سے ظاہر یہ کیا جاتا کہ یہ عورت اپنے میاں کی بہت وفا شعار ہے اور اس کو بڑا ٹھیس اور صدمہ لگا ہے، اس لیے یہ 1 سال اندر رہی۔ ایسی رسمیں ہندوستان میں بھی ہیں۔ ستی کی رسم جو جاہلیت کی رسم سے زیادہ گھناؤنی ہے، جس میں بیوی کو شوہر کے مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت وفا شعار ہے۔ اسی سے اثرات لے کر ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ سنگین رسمیں آ گئی ہیں کہ بیوہ اور رنڈووں کی شادیاں نہیں کی جاتی، جس سے معاشرے کے اندر بہت سا توازن بگڑتا ہے اور قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اس لیے آپ نے سیدہ خدیجہ کے انتقال پر دل دوز صدموں کے باوجود 1 ماہ بعد ہی نکاح کر کے امت کو پیغام دیا کہ جس مرد کی بیوی فوت ہو جائے وہ نکاح کرنے میں جلدی کرے، اور اپنے فرمودات اور گراں قدر ارشادات سے آپ نے یہ بتایا کہ جس عورت کا میاں فوت ہو جائے وہ بھی نکاح کرے اور اس میں جلدی سے کام لے۔ معاشرے کے اندر ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہوں نے شریعت کے اس پورشن کو نظر انداز کیا، وہ بہت پچھتائے۔ ایک خاتون جوان تھیں، 2 بیٹے تھے، شوہر فوت ہو گیا۔ ان کی قریبی سہیلی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نکاح کر لیں، کوئی مناسب سا رشتہ دیکھیں، گھر بسا لیں۔ اس خاتون نے کہا کہ میرے جو 2 چھوٹے بیٹے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب ساری زندگی ان کی پرورش پر لگا دوں، اور نکاح کے جھنجھٹ میں پڑھ کر مجھے کیا لینا دینا۔ اس طرح کی فیصلے جذبات میں آ کر کر لیے جاتے ہیں۔ اس نے بھی کر لیا۔ اس نے اپنی زندگی بچوں کے لیے صرف کی، خود جاب کی، ایون کہ وہ بچوں کی پڑھائی کے لیے، ان کی اچھی پرورش کے لیے۔ پہلی قباحت تو یہ کہ وہ رشتہ داروں کے جانب نظریں رکھتی تھی کہ کب ان کی مدد آئے، میں بچوں کی فلاں چیز لوں، فلاں چیز لوں۔ ایک تو یہ ناداری اور اسرت اور تنگ دستی نے گھیرا، لیکن اس کے باوجود وہ عورت کچھ رشتہ داروں سے ملتا، کچھ خود کمایا، بچوں کی پرورش کی، انہیں پڑھایا لکھایا، ان کی شادیاں کر دیں۔ شادیاں ہو جانے کے بعد دونوں بچوں نے اپنی بیویوں کو ٹائم دینا شروع کیا۔ ظاہری بات ہے، دینا بھی تھا۔ اب وہ اپنی بیویوں کو ٹائم دیتے تو وہ خاتون جو ماں تنہائی فیل کرتی، پھر اسے یاد آتا کہ جو بات میری سہیلی نے کہی تھی وہ درست تھی۔ رات بھر اکیلے چھت کو تکتے تکتے وقت گزار دیتی ہوں، کوئی میرے پاس نہیں جس سے میں بات کروں، وقت ہی نہیں گزرتا، تنہائی مجھے کاٹ کھا رہی ہے۔ ایک دن وہ سہیلی ملی تو اس سے کہا کہ تم نے جو مشورہ دیا تھا کاش میں اس پر عمل کر لیتی تو آج بڑھاپے میں میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا تو ہوتا، جس سے میں اپنی فیلنگز شیئر کرتی، جس سے میں دل کی باتیں کھول کر رکھتی اور میرا وقت گزرتا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیا ہے۔ جب یہ جوڑا ٹوٹے تو فوراً جوڑا ہمیں بنا لینا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُورِي إِلَّا 10 أَيَّامٍ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ لِكَيْ لَا أَلْقَى اللَّهَ عَزْبًا۔
اگر میری زندگی کے صرف 10 دن باقی رہ جائیں اور میری بیوی فوت ہو جائے، میں رنڈوا ہو جاؤں، تو میں پسند کروں گا کہ میں شادی کر لوں، کیونکہ میں اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میں رنڈوا ہوں۔ صحابہ اکرام اس قدر اس معاملے میں حساس تھے۔ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، اکیلے رہ گئے، تو ان کے بڑے بیٹے نے کہا ابا جی آپ دوسری شادی کر لیں۔ باپ مسکرایا، کہا بیٹا میری عمر اب کہاں شادی کی۔ بیٹا سمجھدار تھا اور باپ کے ساتھ مخلص بھی تھا، کہا ابا جی آپ نکاح کر لیں، خدا نخواستہ آپ بیمار ہو گئے اور بستر پر ہی آپ کا پاخانہ پیشاب ہوا تو یاد رکھیے گا آپ کی بہو یہ سب صاف نہیں کرے گی۔ باپ کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ وہ بیٹا مخلص تھا جس نے باپ کو یہ مشورہ دیا، ورنہ آج کل کی اولادیں تو تمنا کرتی ہیں ماں باپ جلدی جائیں، کیونکہ ان کی نظریں جائیداد پر ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ رکاوٹیں ختم ہوں اور ہمارا راستہ صاف ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مسکین ہے جس کی بیوی نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور اگرچہ وہ مالدار ہو، فرمایا مالدار ہونے کے باوجود اگر اس کی بیوی نہیں تو وہ مسکین ہے۔ پھر فرمایا وہ عورت مسکین ہے جس کا شوہر نہ ہو۔ عرض کیا حضور وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا شوہر نہیں تو وہ مسکین ہے۔ اسلام تکلفات سے بچا کر چاہتا ہے ایک توازن کے ساتھ، سہارے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر ہو۔ اسلام نے اس حوالے سے بڑی حکمت پر مبنی تعلیمات دی ہیں۔ حضرت سیدہ حفصہ جو سیدنا فاروق اعظم کی شہزادی ہیں، ان کے شوہر جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ جیسے ان کی عدت ختم ہوئی سیدنا فاروق اعظم فکر مند ہو گئے اپنی بیٹی کے لیے۔ آپ نے حضرت عثمان غنی سے پیشکش کی کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ قبول کر لیں۔ انہوں نے چند دنوں کا وقت مانگا، پھر معذرت کر لی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم اسی فکر میں رہے کہ میری بیٹی کا گھر جلدی جلدی بس جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بات کی، وہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو بڑا دکھ ہوا کہ صدیق اکبر خاموش رہے، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ چند دن گزرے تو خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ حفصہ کے لیے نکاح کی پیشکش آ گئی اور وہ ام المومنین بن گئی۔ کچھ دنوں بعد سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر نے جناب فاروق اعظم سے کہا کہ میری خاموشی سے آپ کو دکھ ہوا ہوگا۔ کہا ہاں جی بہت دکھ ہوا، آپ پر مجھے مان تھا۔ فرمایا میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا علم ہو گیا تھا، آپ کا ارادہ تھا کہ وہ حفصہ کو اپنے حرم قدس میں لانا چاہ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ میں رسول اللہ کا راز فاش نہیں کر سکتا تھا، میں اس لیے خاموش ہو گیا۔ اب اس سارے سنیریو میں جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کس قدر فکر مند تھا کہ شوہر فوت ہو گیا لیکن میری بیٹی کا گھر بسے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی گھر میں کسی کے نکاح میں تشریف لے جائیں۔ ایسی سوچیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شرمندگی کو دور کر دیجئے۔ جن بچیوں کا شوہر فوت ہو گیا یا انہیں طلاق ہو گئی، گھر کے سربراہان، بہن بھائیوں کا، قریبی رشتہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اس بچی کی مدد کریں، ان کا جلدی نکاح کروائیں۔